السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبداللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے بی سوشل دنیا۔ ناظرین، کچھ عرصہ قبل سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے کہ ایک شخص ہاتھ عدالت سے چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو ہاتھ عدالت میں موجود لوگ بچا لیتے ہیں۔ اس معاملے کو اور اس کیس کو ڈیل کر رہے ہیں وکیل صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ سر، کیا نام ہے آپ کا؟ جی صابر پڑیار ایڈوکیٹ جی۔ اچھا، اور اس کیس کی اور ان وکیل صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کیس بالکل فری آف کاسٹ ان کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ یہ تفتیشی افسر اس کا جو ہے انور ہے، آئی تھنک اس کا نام، تو وہ اس لڑکی کو اس ملزم کے ساتھ برآمد کر کے لے کے آیا، اور عبد الرحمن کا کہنا ہے کہ جب ہم نے وہاں پہ ریڈ کیا تو اس کے بچے جو ہے 1 سال کی بیٹی اور 6 سال کا بیٹا وہاں پہ کمرے میں موجود تھے، اور ان کے سامنے یہ نازیبہ حرکات میں مشغول تھے۔ اس کو ریکور کر کے لائے۔ اب تفتیشی افسر نے جو وہ بی بی محترمہ جو ہے وہ مغویہ جو اس کی بیوی ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تفتیشی صاحب کو یہ کہا تھا کہ مجھے یہ اغوا کر کے لے کے گئے اور میرے ساتھ زنا کرتے رہے۔ اس کے بعد اس کو چاہیے تھا کہ وہ اس بی بی کا ڈی این اے کرواتا، اور اس میں جو اس نے زنا کرنا اگر ثابت ہوتا تو اس کے مطابق اس میں وہ جرم آزاد کرتا، اور جرم آزاد کرنے کے بعد اس پہ جو ہے وہ میرٹ پہ تفتیش کرتا۔ لیکن اس نے کیا یہ ہے کہ وہ بی بی کو کہیں پولیس اسٹیشن میں جو اس کے بقول ہے وہ یہ کہتا رہے کہ اگر آپ ڈی این اے کی طرف جائیں گی، یا اگر آپ اس طرح سے بیان دیتی ہیں کہ مجھے اغوا کیا گیا ہے اور میرے ساتھ زنا کیا گیا، تو آپ کا ڈی این اے ہوگا۔ ڈی این اے ہونے کے بعد آپ عدالتوں کے چکر کاٹیں گی، عدالتوں کے چکر کاٹتے آپ جو ہے وہ ذلیل پورے جو ہے وہ سوسائٹی میں ہو جائیں گی۔ اور اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ بار بار ٹریک سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہا، اور اسے یہ کہتا رہا کہ اگر آپ یہ بیان دیتی ہیں کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میں اپنی مرضی کے ساتھ گئی ہوں، تو پھر آپ کا ڈی این اے نہیں ہوگا اور آپ چکر کاٹنے سے بچ جاؤ گی۔ نیکسٹ ڈے جب عدالت میں کیس آیا ہے تو عدالت میں جو ہے وہ میرا ایسوسیٹ ہے، اس نے اپلیکیشن دی کہ اس کا ڈی این اے کروایا جائے۔ تو معزز عدالت نے جو ہے وہ اس کو بی بی کو 2 دن کے لیے دارالامان بھیج دیا، اور دارالامان جو ہے وہ جب بھیجا تو اس کے بعد جو ہے اس کو جب 2 دن بعد ریکور کیا گیا تو پھر اس کے 164 کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئے۔ 164 کے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ مغویہ اپنی مرضی سے بیان دیتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ وہاں پہ جو ملزم تھا اس ٹائم تک، یعنی 2 دن تک تفتیشی صاحب کی حراست میں رہا، اور اس 2 دن تک بھی اس کو جو ہے وہ ڈی این اے کے لیے اپروو نہیں کیا گیا۔ اب جب 164 کی سٹیٹمنٹ ہوئی اور اس میں اس نے کہا جی کہ میں، اب ہوتا یہ ہے کہ نارمل جس کو بھیجا جائے دارالامان، وہ دونوں پارٹیز کی وش ہوتی ہے کہ وہ دارالامان پیچھے جا کے وہاں سے اپنے جو ہے وہ مرضی کی سٹیٹمنٹ انہیں کہیں جی آپ ہماری فیور میں کر دیں، کوئی کہتا ہے ہماری فیور میں کر دیں، ٹائم مل جاتا ہے نا، اس ٹائم ٹائم مل جاتا ہے اس کو ٹیوشن دینے کا ٹائم مل جاتا ہے۔ اب نیکسٹ ڈے جب عدالت میں آئے ہیں تو اس ملزم کے ساتھ اس کی خالہ بھی تھی جو اسی کے گھر میں رہتی ہے۔ اس کو انہوں نے ٹیوشن دی کہ اگر آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ جائیں گی تو آپ کے میٹرز جو ہے وہ زیادہ خراب ہوں گے۔ آئی تھنک وہ وہاں پہ جو ہے وہ فری مائنڈ کے ساتھ بیان نہیں دے رہی تھی، لگ ایسے رہا تھا جیسے کوئی اس کی کوئی ویڈیوز وغیرہ بنائی گئی ہوں یا اس کو تھریٹ کیا گیا ہو۔ تو اس نے کہا جی، میں عدالت میں کہا جی میں ملزم کی خالہ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اب جو اس کیس میں نارملی تو جس بندے کے ساتھ بندہ جانا چاہے اپنی مرضی سے جا سکتا ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ اس کیس میں خاص بات یہ تھی کہ یہ جو مدعی ہے اس کی وہ بیوی تھی، اور اس کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے، اور جس خاتون کو ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے اس ملزم کی وہ خالہ تھی۔ اٹ مینس کہ آپ اس کو اسی ملزم کے ساتھ ہی بھیج رہے ہیں۔ اچھا سر، یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ مدعیہ یا مغویہ جس کے ساتھ جانا چاہے اپنی مرضی سے جا سکتی ہے، لیکن وہ سر تب تک ہے نا کہ وہ جب کسی کے نکاح میں نہ ہو۔ وہ تو رحمان صاحب کے نکاح میں تھی، پھر عدالت عظمیٰ نے اس کو ملزم کے ساتھ کیسے بھیج دیا؟ عبد الرحمان وہاں پہ اس کے ساتھ تھا، اس لڑکی کے پیرنٹس ساتھ تھے، عبد الرحمان کے ساتھ تھے۔ ان کے پیرنٹس کو جو ہے وہ اگنور کرتے ہوئے، لڑکی کے پیرنٹس کو اگنور کرتے ہوئے
عبد الرحمان کو اگنور کرتے ہوئے ٹوٹلی جو ہے وہ ایک لاجیکل بات جو ہے مجھے بالکل اس میں نہیں لگتی. ایک بالکل جو ہے وہ ایک اس میں جو آپ کہہ لیں کہ اس پہلو کو نظر انداز ٹوٹلی کیا گیا اور ملزم کی خالہ کے ساتھ بھیج دیا گیا. تشویش اس میں یہ ہے کہ جب اس حد تک آپ ایک ملزم ایک مغویہ کو کسی کے بیڈ روم سے برآمد کر کے لاتے ہیں اور وہاں پہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ اس کے بیڈ روم سے برآمد ہوئی ہے، کیا وہ مغویہ آزاد مائنڈ آزاد اپنا دماغ استعمال کر سکتی ہے؟ اور اس کو آپ اس کی خالہ کے ساتھ بھیج رہے ہیں. اس کا ماں باپ بھی تھا، ان کے ساتھ بھیجتے ہیں. اس کا ہسبینڈ تھا، اس کے ساتھ بھیجتے. آپ اس کی خالہ کے ساتھ بھیج رہے ہیں کہ جا کے دوبارہ پھر وہی کام شروع کر دیں. جب اس کی منکوحہ ہے، اس کی نکاح میں ہے، ابھی تک طلاق بھی نہیں ہوئی، اور آپ اس کو دوبارہ اس کے حوالے کر رہے ہیں، تو یہ بالکل جو ہے وہ ایک ناجائز بات ہے، اور میں اس فیصلے سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. اچھا اب آپ اگلا لائے عمل کیا اختیار کر رہے ہیں ان کے بچوں کے لیے؟ اگلا لائے عمل آپ کا کیا ہے؟ اب لاہ عمل بچوں کے لیے یہ ہے کہ ہمارے جو معزز عدالتیں ہیں وہاں پہ جو ایک مطلب جو اس ٹائم ہمارا لاء بھی یہ ہے کہ جو ویلفیئر آف مائنر ہے وہ دیکھی جائے گی، لیکن جو ٹینڈر ایج ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. جو چھوٹے بچے ہیں وہ ہم آپ کا بھی میرا بھی معزز عدالت کا بھی ویو یہ ہے کہ وہ ماں کے بغیر اس کی پرورش نہیں ہوتی. لیکن سر کہیں یہ بھی تو ہے نا کہ میرے نالج کے مطابق کہ اگر ماں دوسری شادی کر لیتی ہے تو وہ بچے اپنے والد صاحب کے پاس جا سکتے ہیں. جی ایسا ہے، اور اس کے لیے ہم جو ہے وہ ہم اپنی جو ہے وہ پلاننگ کر رہے ہیں، کیس ہم جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں، کیونکہ جس کا بیٹا ہے وہ 6 سال کا ہے. 6 سال کا بچہ اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کی ہوتی ہے، وہ اچھا برا سمجھنے کے قابل ہوتا ہے، اس پوزیشن میں ہوتا ہے. اور 1 سال کی جو بچی ہے وہ تو چلو اس میں نہیں اس پوزیشن میں. لیکن جو میرا اس چیز میں کانسیپٹ ہے کہ اگر ایک عورت خود ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ وہ کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اپنے بچوں کے سامنے اس نے ناجائز تعلقات استوار کیے ہیں، تو وہ بچے کیا پرورش پائیں گے؟ وہ ان کا مائنڈ سیٹ بھی ویسا ہی ہوگا. بچوں کی پرورش کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ہے یہ پلان کیا ہے کہ ہم اس کا گارڈین کیس جو اپلائی کریں گے انشاءاللہ، اور جو قانونی راستہ ہے وہ ہم نے اپلائی کرنا ہے. لیکن اس میں جو ایک میل پریکٹس ہوئی ہے تفتیشی صاحب کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اس نے جب برآمد کیا تھا اس کا ڈی این اے کرواتا، زنا اگر ہوا تھا اس کے جرم آزاد کرتا، اور اس ملزم کو کڑی سے کڑی سزا دیتا. اور وہ ملزم جو ہے وہ عادی ملزم ہے، اس کی ایک پہلے شادی ہے کو ملتان والی سائڈ پہ، اس کے علاوہ اس نے ادھر لاہور میں ایک اور خاتون سے شادی کر کے اس کو طلاق دی، اور یہ تیسرا واقعہ ہے اس کا. وہ عادی جو ہے وہ ملزم ہے. تو ایسے ملزم کو جو آپ پھر چھوڑ دیں کہ دوبارہ پھر وہ حرکاتوں، یہ اس میں جو ہے میرا پوائنٹ آف ویو. تو ناظرین آپ نے رحمان صاحب کے وکیل صاحب کی تمام گفتگو سنی، جس میں ان کا بتانا تھا کہ تفتیشی کی بھی کچھ نااہلی سامنے آئی ہے کہ جب اس نے مغویہ کو برآمد کیا تو اس نے ان کا ڈی این اے کیوں نہیں کیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا.